اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مضمون لیسن فرام دا بیٹل آف احد، یعنی جنگ احد سے حاصل ہونے والا سبق۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اٹ واز فیوری، اٹ واز a wrath, it was vengeance, and above all, it was ignominy of defeat in the battle of Badr that brought the Quraysh of Makkah at the threshold of Medina. تو پہلے اس حصے کو سمجھتے ہیں۔ اٹ واز فیوری، اٹ واز wrath, اٹ واز vengeance، یعنی شدید غصہ، طیش اور بدلہ لینے کی جو آگ تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بدنامی انہیں حاصل ہوئی تھی اس شکست سے جو کہ جنگ بدر میں جس کا ان کو سامنا کرنا پڑا، تو وہ انہیں یعنی قریش مکہ کو مدینے کی دہلیز پر لے آئی، یعنی مدینے تک ان کو وہ لے آئی، یعنی وہ بدلہ لینے کی غرض سے وہاں پہنچائے۔ ٹو سیٹل دا اسکور آف بدر ود مسلمز، تاکہ وہ جو جنگ بدر کا بدلہ تھا وہ مسلمانوں سے چکا سکیں۔ Abu Sufyan, the commander in chief, was leading the mighty force of 3,000 seasoned warriors. ابو سفیان جو کہ سپہ سالار اعظم تھا، وہ قیادت کر رہا تھا اس زبردست طاقت کی جو کہ ہزاروں کی تعداد میں منجے ہوئے جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ 700 men in armor and 200 men on horseback، یعنی جن میں سے 700 جو مرد ہیں وہ زرہ بختر پہنے ہوئے تھے، یعنی جو فولادی یا اہنی لباس ہوتا ہے جنگ میں پہنا جاتا ہے، جبکہ 200 ان میں سے جو مرد تھے وہ گھوڑ سوار تھے۔ accompanied by a fiery band of women under the direction of ہند، اور ان کے ساتھ شامل تھا ایک گروہ آگ بگولہ خواتین کا جن کی قیادت ہند کر رہی تھی۔ thumping tambourine and singing enthusiastic war ballads، جبکہ وہ ساتھ ساتھ دف بجا رہی تھیں اور جنگی ترانے خوب جوش و خروش سے پڑھ رہی تھیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ when the news of the marching enemy reached the beloved prophet حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، he convened the meeting of his comrades to work out strategy for defense۔ معاف کیجیے گا، یہ لفظ جو ہے ٹو، اس کے اسپیلنگ کو یہاں درست کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ خبر دشمن کی پہنچی کہ وہ اس طرح اپنے دستے کو لے کر یعنی چڑھائی کر رہے ہیں، اس طرف پہنچ رہے ہیں، یعنی مدینہ کی جانب، اور یہ خبر جب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کامریڈز یعنی ساتھی، ان کے ساتھ ایک میٹنگ یعنی ملاقات کنوین کی یعنی رکھی، تاکہ وہ ایک اسٹریٹجی یعنی لاہ عمل جو ہے دفاع کا یعنی طریقہ کار اس کو تشکیل دے سکیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لوکنگ ایٹ دا اسٹرینتھ آف enemy، یعنی جو دشمن تھا اس کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، the beloved رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wanted to adopt defensive معاف کیجیے گا اسٹریٹجی۔ تو جب انہوں نے دشمن کی طاقت کو مد نظر رکھا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ دفاعی حکمت عملی اپنائیں، یعنی آگے بڑھ کر حملہ کرنے کے بجائے پہلے وہ رکے رہیں اور دیکھیں کہ دشمن کیا کرتا ہے۔ allowing the enemy to besiege the city of مدینہ، یعنی جو دشمن ہے اسے یہ اجازت دی جائے کہ وہ جو شہر ہے مدینہ کو اس کے گرد محاصرہ کر لے۔ this act of beleaguering would have greatly dissipated the strength of enemy and the Muslims could have easily decimated them in phases، یعنی اگر یہ حکمت عملی اگر اپنائی جاتی تو یہ خاصی پریشان کن ہوتی دشمنوں کے لیے، اور ان کی جو طاقت ہے اس کو وہ منتشر کرنے میں مدد دیتی، اور مسلمان جو ہیں وہ بڑی آسانی سے تباہ کر سکتے تھے دشمن کو مختلف
مرحلوں میں but the younger and elements amongst Muslims یعنی اس سے مراد ہے نومر یا نوجوان جو مسلمان تھے seething with intense desire to annihilate the belligerent enemy یعنی وہ جو نومر مسلمان تھے نوجوان مسلمان تھے وہ ابل رہے تھے اس شدید خواہش سے کہ اپنے جنگجو دشمن کو وہ اناہیلیٹ کر لیں یعنی کہ فنا کر دیں insisted on battle in the open field away from مدینہ تو لہٰذا انہوں نے اس بات پر زور دیا ان نومر مسلمانوں نے کہ وہ جو جنگ ہے اسے کھلے میدان میں مدینہ سے دور لڑا جائے یعنی انہوں نے نبی کا جو مشورہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے الگ ایک رائے دی in deference to the enthusiasm of youth the beloved Rasul agreed to confront the enemy in open outside Medina یعنی نوجوانوں کا جو جوش و خروش تھا جو جذبہ تھا اس کی حمایت میں پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ دشمن جو ہے اس کا مقابلہ مدینہ سے باہر کسی کھلی جگہ پر کیا جائے گا آگے پڑھتے ہیں when the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم of Allah gave order for march to battlefield یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ میدان جنگ کی طرف بڑھا جائے 700 devotees placed themselves at his command تو اس موقع پر 700 عقیدت مندوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی یعنی پیشکش کی اس دستے میں شامل ہونے کی دشمن سے مقابلے کے لیے initially the strength of Muslim army was 1000 but Abdullah bin Ubay the hypocrite withdrew his 300 men on the pretext that his suggestions were not entertained by the holy Rasul sallallahu alaihi wa sallam یعنی پہل مسلمانوں کی جو طاقت تھی وہ تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھی لیکن عبداللہ بن ابے نے جو کہ منافق تھا اس نے اپنے 300 افراد جو تھے انہیں پیچھے ہٹا لیا اس پریٹیکسٹ یعنی بہانے سے کہ اس کی جو رائے ہے یا مشورہ ہے اس کو اہمیت نہیں دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آگے پڑھتے ہیں the Muslim army positioned itself at Uhud یعنی مسلمانوں کی جو فوج تھی اس نے خود کو احد کا جو وہ پہاڑ تھا وہاں پر تعینات کیا barren mountain جو کہ ایک خشک پہاڑ تھا a few miles away from مدینہ سے جو کہ چند میل کی دوری پر تھا to cover the rear of his army the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم posted them at the foot of mountain Uhud اور جو فوج کا پچھلا حصہ تھا اس کو یعنی کہ پر کرنے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعینات کیے ہیں وہاں اس پہاڑ کے بالکل کوہ میں یعنی اس کے جو بالکل اس کی بنیاد تھی اس پہاڑ کی اس کے نچلے حصے کی جانب کچھ لوگ انہوں نے وہاں تعینات کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے their right flank and rear were covered by the mountain جیسا کہ ان کا جو دائیں جانب کا حصہ تھا اس دستے کا اور اس کے علاوہ جو پچھلا حصہ تھا وہ اس پہاڑ سے یعنی پہاڑ کے ہونے کی وجہ سے محفوظ تھا but their left flank lay in open ground and was thus exposed to a charge by enemies cavalry یعنی جو بائیں جانب کا ان کا حصہ تھا وہ کھلے میدان کی طرف تھا لہٰذا اس پر یعنی جو دشمن ہے اس کے حملے کا خطرہ تھا دشمن کی فوج کے حملے کا خطرہ تھا to guard against this the beloved Nabi posted 50 archers on this flank with strict directives of never to abandon their post without his permission. تو لہٰذا اس خطرے کے دفاع کے طور پر اس سے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً
50 تیر انداز جو ہیں وہ اس طرف تعینات کر دیے اور ان کو سخت ہدایات دیں کہ وہ کبھی بھی وہ جگہ جو ہے اس کو چھوڑ کر نہ جائیں ان کی اجازت کے بغیر۔ آگے پڑھتے ہیں۔ The battle started with duels. Talha, the standard bearer of the idolaters, was the first challenger. جنگ کا آغاز جھڑپوں سے ہوا۔ طلحہ جو کہ بت پرستوں کی سربراہی کر رہا تھا، اسٹینڈرڈ بیئرر یعنی ان کا سربراہ تھا، آئیڈولیٹرز یعنی بت پرست، اس نے سب سے پہلے للکارا۔ As he stepped out of the ranks of polytheists, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ stepped out of the ranks of Muslims. جو ہی یعنی طلحہ نے ان مشرکوں کے جو صف تھی اس سے قدم باہر نکالا، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسلمانوں کی صف سے قدم باہر رکھ دیا۔ طلحہ never stood a chance. طلحہ کو ایک بھی موقع نہیں ملا۔ حضرت علی's scimitar flashed in the morning sun. یہ لفظ جو ہے اس میں لیٹر سی سائلنٹ ہے، اسے سیمیٹر پڑھا جاتا ہے۔ اس سے مراد ہے ایک خمدار تلوار جو ہوتی ہے، تو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ حضرت علی کی وہ جو تلوار تھی وہ صبح کی روشنی میں سورج میں چمک اٹھی۔ And the head of the standard bearer leaped from his shoulder and rolled away on the sand. لفظ اسٹینڈرڈ بیئرر کے اسپیلنگ درست کر دیے گئے ہیں۔ تو جب حضرت علی نے اپنی تلوار لہرائی تو ایک ہی وار میں وہ جو اس تحریک کا سربراہ تھا طلحہ، اس کا جو سر ہے وہ انہوں نے قلم کر دیا، جو کہ اس کے کندھوں سے جدا ہو کر لڑھکتا ہوا یعنی ریت میں لڑھکتا چلا گیا۔ اللہ اکبر chanted the holy prophet حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر echoed from the eagerly watching Muslim army. تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کے نعرے جو ہیں وہ گونجنے لگے پرجوش مسلمان فوج کی جانب سے، جو کہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ When حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ returned to his line, طلحہ's brother یعنی حضرت علی جب واپس اپنی جگہ پر دوبارہ واپس آئے، طلحہ کا جو بھائی تھا اس نے کیا کیا؟ made an attempt to retrieve the banner. اس نے کوشش کی کہ وہ اس علم کو، اس جھنڈے کو دوبارہ حاصل کر سکے۔ But حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ came out of his line and sent him to hell. لیکن حضرت حمزہ جو تھے وہ پھر اپنی جگہ سے نکل کر سامنے آئے اور اسے جہنم واصل کیا۔ The Muslims had won the first round and gave fatal blow to the morale of the enemy. مسلمانوں نے جنگ کا وہ جو پہلا دور تھا جیت لیا اور دشمن کو ہلاک کر دینے والی کاری ضرب لگائی دشمن کے حوصلے پر، یعنی ان کی حوصلہ شکنی کی۔ After the duels, the battle began. تو پھر ان جھڑپوں کے بعد اصل جنگ جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ It appeared that the happening of events at the beginning of battle were going the same way as Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had imagined. تو بظاہر ایسا نظر آ رہا تھا کہ جو وہ سارے واقعات ہیں جنگ کے اس کے شروع کے دوران وہ تقریباً اسی طرح سے چل رہے تھے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصور کیا تھا۔ The charge of Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and Abu Dujana رضی اللہ تعالیٰ عنہ spread panic and consternation in the ranks of enemy and they began to waver. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے نے دشمن کی صفوں میں گھبراہٹ اور
بے چینی پیدا کر دی اور وہ ڈگمگانے لگے یعنی کمزور پڑنے لگے. The unsteadiness and the confusion of the army of Makkah had become very much visible, and the Muslims assumed that they had already won a victory. یعنی بے قاعدگی یا بد نظمی اور الجھاؤ کی ایک صورتحال جو ہے وہ مکہ کی فوج کے اندر پھیل گئی، جو کہ صاف طور پر بظاہر دکھنے لگی، اور مسلمان جو ہے انہوں نے اس سے یہ اخذ کیا کہ گویا انہوں نے پہلے ہی فتح حاصل کر لی ہو، یعنی اس موقع پر ہی وہ فتح یاب ہو چکے ہوں. This maneuver was seen by the archers who had been posted by the Rasul sallallahu alaihi wasallam at the strategic pass. یعنی یہ نقل و حرکت جو ہے وہ ان تیر اندازوں نے بھی دیکھ لی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک مخصوص گزرگاہ پر یا جگہ پر وہ فائز تھے وہاں پر. They also thought that the enemy had already been beaten and was in retreat. تو انہوں نے بھی یہی اندازہ لگایا کہ گویا دشمن جو ہے وہ اسے ہرایا جا چکا ہے اور وہ اب پسپا ہو رہا ہے، پیچھے کو ہٹ رہا ہے. They left their post and تو انہوں نے اپنی وہ جگہ یعنی نبی کی اجازت کے بغیر ہی چھوڑ دی اور made an attempt to retrieve the banner. انہوں نے کوشش کی، معاف کیجیے گا، and made a they left their place and made a tactical mistake to descend into the plain below against the express orders of the Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم. تو انہوں نے اس دستے نے وہ جو جگہ تھی اپنی وہ چھوڑ دی، یعنی حکم عدول کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ غلطی کی کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے اس وادی میں، اور پھر انہوں نے ایک طرح سے ان جو ان کو ہدایات دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اس کی حکم عدولی کی، اس کے برخلاف کیا. their کیپٹن جو ان کے کپتان تھے عبداللہ ابن جبیر adjured them not to abandon the pass, but they paid no heed and swept into the valley and started collecting مال غنیمت. جبکہ ان کے وہ جو کپتان تھے عبداللہ ابن جبار، انہوں نے سختی سے ان کو ہدایت کی کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر نہ جائیں، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ تیزی سے اس وادی میں جا کر وہاں وہ مال غنیمت جو ہے اسے لوٹنے لگے. Khalid bin al-Walid, who had not yet converted to Islam, noticed the strategic pass to the left of the army of Muslims was unguarded. تو پھر خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے پھر یہ ایک دم یہ اندازہ لگایا، جو کہ ابھی اسلام لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو راستہ تھا جو ایک اہم گزرگاہ سی تھی، وہ یعنی مسلمانوں کی جو فوج تھی اس کے بائیں جانب کو جو جگہ تھی وہ غیر محفوظ ہے، یعنی دشمن وہاں آسانی سے جا سکتا ہے. تو اب اس مضمون کے بقیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. السلام علیکم.